3 شادیاں کی, آخری وقت میں اس کے پاس کوئی نہیں تھا. اور جو پسڈی قسم کے ڈاکٹر ہیں ان کی فیسیں دیکھیں. پاکستان جو ہے نا ہمارا ملک, اس نے اتنا تنگ کر کے رکھ دیا لوگوں کو کہ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ پڑھاتے ہیں اور ہم سچائی کو چھپاتے ہیں. تو روئے رات کے تنہائیوں میں اٹھ کر تجھے قرار نہ آئے, قرار کو تر سے قرار لوٹنے والے. ایک دیوان پوری دنیا کے دیوانوں پہ آوی ہے. ایک دیوان ادھر رکھ دے غالب کا, باقی سارے شعرا, مگر فیض کو نکال دے, منیر نیازی کو نکال دے, کیونکہ وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑے شاعر ہیں. فیض, منیر نیازی, باقی سب دیوان ایک طرف رکھ دو, وہ ایک دیوان بھاری ہے غالب, ایک دیوان بھاری. آپ کا کوئی موسٹ فیوریٹ شعر جو کسی بھی شاعر کا؟ میرے موسٹ فیوریٹ شعر بس یہی ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے, بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے. یہ جو موجودہ حالات ہیں اس پہ بھی مجھے کبھی کبھی شعر یاد آتا ہے. حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. یہ جو ہمارا ملک جس نے بچنا نہیں ہے, اس نے نہیں رہنا, اس نے نہیں رہنا, اور یہ رہا بھی نہیں ہے, یہ رہا بھی نہیں ہے. اب یہ ایسے ہی زندہ لاش ہے. وینٹیلیٹر اس کو کیا لگا ہوا ہے, وینٹیلیٹر ہی کہتے ہیں. حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. یہ پاکستان جو ہے نا ہمارا ملک, اس نے اتنا تنگ کر کے رکھ دیا لوگوں کو, آپ سوچ نہیں سکتے لوگ کس حال میں زندگی جی رہے ہیں. نسلیں ختم ہو گئی ہیں. ایسے کر کے تھوڑا سا بہتر ہوتا ٹیں ٹیں. ایک سمجھدار آدمی ایک بار ٹھوکر کھا لے اس کے لیے بہت ہوتی ہے, وہ یاد رکھتا ہے میں نے ٹھوکر کیوں کھائی ہے. یہ گرتا ہی رہ رہا ہے, اٹھتا ہے گرتا ہے, مذاق ہے کوئی؟ یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, یہ سب تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا بھیک پہ چل رہا ہے یہ ملک, بھیک پہ. ہاں جی. کب تک بھیک دینے والے بھیک بند کر دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ بھیک ملنے پہ ہم خوشیاں مناتے ہیں. یہاں جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے, پڑھ لکھ کے جو کوئی بھی ہے وہ باہر چلا جاتا ہے, کریم یہاں سے جا رہی ہے. اور جو پسڈی قسم کے ڈاکٹر ہیں ان کی فیسیں دیکھیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے لاہور میں ہم 4 ہیں یا 5 ہیں اور آبادی 2.5 کروڑ کی ہے. انہوں نے 10-10 20 ہزار فیسیں رکھ لی ہیں. ایسا ہی ہے, برا حال ہے. چل دفاع کریں اس کو. اچھا, پوئٹری آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ مطلب آپ کو کس ٹائم سے پوئٹری جو ہے اس کی طرف انٹرسٹ تھا, اور میں جب تھا نا 8-9 سال کا 10 سال کا, میری والدہ غالب کے شعر پڑھا کرتی تھی کہ گھر میں مہمان آئے ہوتے تھے, پتہ نہیں کوئی ماحول بنتا ہو, میری والدہ شعر سناتی تھی. تو میں نے 8-9 سال کی عمر میں نے غالب کا نام سنا تھا. پھر میں جب کراچی چلا گیا تو وہاں میں نے غالب کا دیوان ڈھونڈا, مجھے ملا نہیں. تو میرے کوئی دوست بہت ملتے تھے, میں ان سے کہتا تھا یار تمہیں کوئی غالب کا شعر یاد ہے؟ میں نے بچپن میرے ذہن پہ بیٹھ گیا کہ میری والدہ غالب تو جو گھر میں تھی وہ خواتین کہتی تھی چاچی جی مامی جی اور شعر سناؤ. تو مجھے شعر کی تو سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن میری والدہ جس کیفیت میں جس انداز سے وہ سناتی تھی میں کہتا تھا یار یہ کوئی بات یہ کچھ مجھے کچھ لگتا تھا کہ یہ لفظوں میں کچھ جو ہوتا ہے قافیہ ردیف وہ سمجھ, لیکن زیادہ تو نہیں آتی تھی. لیکن میری والدہ جس انداز سے اور جس طرح باقی مہمان ہائے ست کے واہ 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 کرتے تھے, تو میرا جب میں بہرحال, لیکن یہ جو مجھے عشق ہوا ہے نا غالب سے, یہ کوئی 20-30 سال پہلے مجھے دیوان مل گیا اس کا. تو اب میں جب بھی کبھی کوئی کام نہیں ہوتا یا میرا موڈ ہوتا ہے یا میں سیڈ ہوتا ہوں تو میں غالب کو پڑھتا ہوں.
اچھا یہ سیڈنس کی دوائی ہی کیوں ہوتی ہے یہ پوئٹری؟ سیڈنس کی دوائی کیوں ہوتی ہے یہ پوئٹری؟ مطلب انسان یا اس طرح کا میوزک سنے گا، میوزک میں بھی الفاظ ہی ہیں نا، پوئٹری ہے وہ والی، تو یا پھر اس طرح کی پوئٹری پڑھتے ہیں لوگ جب وہ اداس ہوتے ہیں، اس سے کیا اپنی کہانی کے ساتھ اس کے ریزمبلنس ملتی ہے اس وجہ سے؟ بالکل. تو آپ نے کبھی لکھا ہے؟ کبھی پوئٹری لکھی ہو، کوشش کی ہے؟ توبہ. میرے ایک بھائی کو شوق تھا، میں اس کو کیا کہتا کہ یار خدا کا خوف کرو یار، او بھائی وہ غالب کا تو ذکر ہی چھوڑ دو نا، اس کو تو ہم ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس کے بعد بہت سارے شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں. شاعر بننا آسان کام نہیں ہے. قتیل شفاعی بھی شاعر تھا، ساحل الدیان بھی شاعر تھا، یہ فراز بھی شاعر تھے. بالکل. یہ چالو بالو شاعر ہیں، چالو ختم گئے. جب زندہ تھے مشاعرے پڑھتے تھے، سمپل شاعری کرتے تھے، لوگ داد دیتے تھے اپنے علاقوں میں نام. چلو جی گئے. او یار وہ بھی کچھ نہیں تھے تو تم کہاں تک جا سکتے ہو؟ اگر آپ کو شوق ہے لکھنے کا تو آپ کو افسانہ لکھ لیں، لکھے شاید اچھا لکھے. شاعری کوئی تک بندی کا نام نہیں ہے، یہ فیلنگ ہے، یہ سوچ ہے. میں اب آپ کو ذہن میں یہاں جیسے غالب کا ہی ہے، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا گا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. تو یہ جو سوچ ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، کبھی محبوبہ سے مل پاتے، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. اس سے نہیں ملاقات ہونی تھی. تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ غالب کو تو چھوڑ دینا. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. یعنی غالب کو پتا تھا میرا مزار بنے گا. نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا. نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، اور مزار اس کا جیسے ہمارا یہاں ایوان اقبال ہے، وہاں ایوان غالب ہے. یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. میں ایک ہی اس میں اپنے نفس کا وہ بتا رہے ہیں. تو غالب کے بارے میں اب میں تو کیا ان کی، بلکہ انڈیا کے وہ گلزار نے وہ ایک ڈرامہ بھی بنایا ہے غالب. ہم بڑی غالب کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ انڈیا میں غالب کا احترام کرتے ہیں. غالب پہ جو ڈرامہ بنا ہے کبھی آپ دیکھیں، اس میں نصیر الدین شاہ غالب بنا ہوا ہے، آپ بار بار دیکھیں گے. ہم نے یہاں جو غالب کا حال کیا نا، میاں چچا غالب بندر روڈ پر، چچا غالب بینکاک میں، چچا غالب نیو یارک میں، مذاق اڑایا ہوا ہے. مذاق اڑایا. ادھر جو رہ گئے ان کی عزت بچ گئی. دلیپ ادھر رہ گیا بچ گیا، طلعت محمود ادھر رہ گیا بچ گیا، عزت رہ گئی. محبوب ادھر رہ گیا بچ گیا، بچ گئے سارے. کیا اس قوم کا نفسیاتی مسئلہ کیا بات کیا؟ نہیں، یہ ایک نیچرل بات ہے. جس بلڈنگ کی آپ بنیادی ٹیڑھی رکھیں گے اس کا اللہ آباد ہے، اس کا اللہ آباد ہے. آپ اس پہ جتنی مرضی منزلیں ڈال لیں، اس نے گرنی ہے، بنیاد ہی غلط ہے. ایسے ہی ہے. یہ جو ہمیں، شاید میں نے پہلے بھی کہا، میں اکثر ہی کہتا ہوں یار، وہ اچھی بات کرتا ہے حسن نثار کہ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ پڑھاتے ہیں. ہاں جی. اور لیکن یہ عادی بات ہے.
پوری بات یہ ہونی چاہیے, اور ہم سچائی کو چھپاتے ہیں. اب ہماری جو سچائی ہے نا یہ ہمیں بتاتا ہے. یہ نیٹ, اس پہ آپ کچھ بھی ٹک 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 کریں, چھوٹا سا نام لکھنا ہے محمد علی جناح, باپ دادا سارے سامنے آ جائیں گے. علامہ اقبال ٹنی, بھٹو ٹنی, بے نظیر سارا, گاندھی, کسی کا نام لکھے, ہٹلر, کوئی نام لکھے, ساری ہسٹری آ جائے گی. کیا پسند تھا, کیا ناپسند تھا, کون سے دوست تھے, کون سے اسکول میں پڑھے, ایک ایک آپ کے سامنے آ جائے گا سارا کچھ, ساری کہانی سامنے. اب آپ کسی کہیں بات بھی نہیں کر سکتے کہ یار میں نے تو جناح کے بارے میں یہ پڑھا ہے, میں نے تو اقبال کے بارے میں یہ پڑھا ہے. رات کو 3 بجے اپنے ملازم کہتے ہیں جا میرے سے دہی لے کے آ. رات کو 3 بجے کو دکان کھلی ہوتی ہے, جا میرے سے دہی لے کے آ. ہمیں یہ نہیں بتائیں گے. اس کے بیٹے نے بھی کتاب لکھی ہے, چاک گریباں, جرت ہے تو لکھو کہ میرا باپ کیا کرتا تھا. 3 شادیاں کی, آخری وقت میں اس کے پاس کوئی نہیں تھا. میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا آفتاب, اس کی کتاب چھپی, وہ کہاں گئی. اس نے بھی ایک کتاب چھاپی, اپنے باپ کے بارے میں لکھا, کہاں گئی. شاعری پہ ہم بات کر رہے تھے, تو شاعری کے بارے میں آپ کو جو شاعری کا لفظ سن کے یا شاعری کے اندر جو سب سے خوبصورت بات لگتی ہے وہ کیا لگتی ہے شاعری کی؟ کہ مطلب یہ بھی ایک شاعری ایک اصل میں انداز بیاں ہے نا, کہ جیسے ہم مضمون لکھ سکتے ہیں, ایک کالم لکھ سکتے ہیں, تو اسی طرح شاعری لکھتے ہیں. تو شاعری جو ایک انداز بیاں ہے, مجھے لگتا ہے شاعری ہم لکھتے نہیں ہیں. آپ جو لکھتے ہیں نا, افسانہ لکھتے ہیں, سوچ کے لکھ لیا, کوئی کردار آپ کے ذہن میں, شاعری آپ نہیں لکھتے, یہ نازل ہوتی ہے, اس کا نزول ہوتا ہے. اور یہ آپ پہ خاص کیفیت طاری ہونے لگتی ہے جب آپ پہ کچھ ایسا ہوتا ہے نا. تو میں صوفی تبسم صاحب کے صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں, رات کو چلا جاتا تھا, 4 5 6 دوست بیٹھے ہوتے تھے, جگ بھرا ہوتا تھا, پی رہے ہوتے تھے. وہ جب چلے جاتے تھے نا تو میں بھی سوچتا تھا مجھے بھی اجازت دے دے, میری کوئی مجبوری تھی, انہوں نے مجھے میری ایڈمیشن کروایا تھا کالج میں. تو وہ باہر سڑک پہ جا کے نا تو ایسے ایسے میں دیکھ لیتا تھا کہ اب گرتے نہیں تھے, کچھ نہیں, تو ان کے ساتھ ادھر سائڈوں پہ تھے, ایسے ایسے نا کھجلنا شروع کر دیتے. تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب یہ غائب ہو رہے ہیں, اب یہ اپنے کہیں اس عالم میں آ گئے, اپنے کہیں جا رہے ہیں دنیا. تو میں چلا آتا تھا, وہ مجھے اگلی رات کو میں جاتا تو مجھے نہیں کہتے تو کل منڈیا کتنے ہوئے, تارک تو کل کتنے چلا گیا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, غائب ہو جاتے. ایک خاص کیفیت ہے. تو شاعری لکھی نہیں جاتی. ہم جو شاعری پڑھتے ہیں نا, غالب کے علاوہ, فیض کے علاوہ, نیازی کے, منیر نیازی کے علاوہ, وہ کوشش گردہ شاعری ہوتی ہے کہ خود بنا کے بس ایسے کوئی ایک لائن ذہن میں آ جاتی ہے, کہیں سے پڑھی ہوتی ہے. ایک تو یہ ایک دوسرے کی شاعری چراتے ہیں, ایک دوسرے کی زمین پہ اصل میں کیفیت چراتے ہیں. میں نے یہ جس نے 11 دیوان لکھے ہیں نا, میں نے اس کا شاید 5واں دیوان تھا, میں نے اس کا ایک شعر مجھے اس نے دیا, تو میں نے کہا یار یہ شعر تو بڑا خوبصورت ہے کہ پھر مجھے تیری محبت کے پیام آتے ہیں, پھر مجھے تیری محبت کے پیام آتے ہیں, جیسے ویرانے میں جگنوں سر شام آتے ہیں. اتنا اچھا شعر. تو میں نے کہا رفیق صاحب شعر تو یار کمال تھے زبردست. ہاں جی, مجھے کچھ سالوں کے بعد میری نظر سے فیض کے کوئی 2 شعر گزرے. دل میں پھر یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں, جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں. اب اسی پہ اس نے شعر لکھ دیا, بنا دیا, مثال بدل کے بنا دیا. تو تھوڑا سا ان میں سینس تو ہوتی ہے, تھوڑی سی 10 15 20 ایسے تو نہیں ہے آپ کسی شاعر کا, میں ایسا نہیں کر سکتا, تھوڑے بہت سینس ہوتی ہے. تو بہتر آپ نہ ہی شرمندہ ہوں, پیسے غریبوں میں بانٹ دیں. میرے بھائی نے بھی میرا خیال دیوان شوان چھاپا چھپا 50 60 ہزار روپے تو لگا ہوا, یار غریبوں میں بانٹ دو, وہ پھر ادھر ادھر. اچھا وہ مجھے بھی ایسے پھر آپس میں بانٹ دیتے ہیں, دیوان چھپوا کے پھر دوستوں یاروں میں ایسے بانٹ دیتے ہیں. اچھا قیمت بھی لکھی تھی, قیمت 500 روپے, اور بھائی یہ تو کباڑی والا لے, اس کو 5 روپے کی لے گا. اور یہ جو شاعروں کی یہ کتابیں ہوتی ہیں زیادہ تر کباڑیوں کے پاس بکتی ہیں. تو ایسا کام نہ ہی کریں جس میں آپ کی کیفیت ہی نہیں ہے, جو آپ کے مزاج کا ہی نہیں ہے نا. آپ فیض کو پڑھ کے مزہ لیں. آپ نے ضرور میں شاعر, یار کچھ شرم کرو یار, کوئی عقل کر لو. نہیں تو دوسرا رخ یہ بھی تو ہے نا, اگر کوئی کوشش کرے, یا کوشش یا کسی کا ہو سکتا ہے کہ وہ طرز بیاں
شاعری ہو تو وہ کل کو وہ ایک نام بن جائے. ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ بننے سے نہیں آتا, یہ نزول یہ ہے, قدرتی ہے, یہ نزول ہے. یہ بار بار یہ بڑی اقبال کا یہ ہے میرا خیال ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. تو یار مذاق تو نہیں ہے, غالباً بار بار تو نہیں ہے. غالب بننے کے لیے بچے مرواؤ, ہوش سے پہلے ماں باپ مرواؤ, فکروں والی زندگی گزارو, پیسے ہیں نہیں, کوٹھوں پہ بھی جانا ہے اور پینی بھی لیتی ہے, جوا بھی کھیلنا ہے, پیسے بھی ہیں نہیں, اور عزت بھی برقرار رکھنی ہے کہ کسی نے باہر نکل کے استقبال نہیں کیا وہیں سے واپس, کہ وہ گھر سے باہر کیوں نہیں آیا مجھے لینے کے لیے. ایسی شان والا آدمی, میں نے بتایا آپ, ہاں جی, یہ جو اردو ادب کے جو اسکالر ہیں, ریسرچر ہیں, پتہ نہیں جو بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ غالب کے بعد اگر کوئی شاعر آیا تو وہ فیض ہے, 150-200 سال یا 200 سال بعد. تو بیچ میں بھی تو شاعر آئے ہوں گے, ان کا کوئی نام نہیں ہے. نام نہیں ہے. وہ تھوک کے باؤ لکڑیوں کا ٹال نہیں ہوتا تھا, وہ لکڑیاں ادھر پیچھے پتھر رکھ کے, بے حرمتی ان کی. فیض آیا یا پھر منیر نیازی. میں فیض کی آپ کو ایک چیز سن دو, آپ نے اقبال بانو نے گائی ہے, بہت سی لوگ, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے, ہم دیکھیں گے. یہ بھی شاعری. جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے, ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی, اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی, ہم دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے, ہم اہل صفا مردود حرم مسجد پہ بٹھائے جائیں گے, سب تاج اچھالے جائیں گے, سب تخت گرائے جائیں گے, ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم بھی دیکھیں بس نام رہے گا اللہ کا, بس ایسے ہی کچھ ہے. ہاں جی. لیکن مطلب یہ ہے کہ اس میں عشق بشوکی نہیں ہے. نہیں ہے. فیض کہہ رہے ہیں اور بھی غم ہے زمانے میں, اور بھی دکھ ہے زمانے میں, محبت کے سوا راحتوں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے, لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر, کیا کیجیے, کیا کیجیے. تو یہ جو آ کے اس نے ٹرینڈ چینج کیا نا, باقی وہی گھسے پٹے, میرا محبوب, میں مر گیا, میں انتظار میں, وہ رات بھر وہ انتظار رہا, یہ رہا وہ رہا, یہ سارے ملے جلے. کیا فائدہ کہ آدمی دیوان کھولے, 4 صفحے پلٹے پھر دیکھا, کیا فائدہ, کیا فائدہ. جب ایسی کتاب پکڑو کہ کوئی صفحہ پلٹو نہیں پڑھنے تک, ورق گردانی نہیں کر رہے. کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو لکھنے والے کو سوچنا چاہیے کہ میں ایسی کتاب لکھوں کہ جس کے ہاتھ میں آ جائے, وہ پھر اس کو پورا پڑھے اور انجوائے کرے. جی جی. میں اکثر وہ ان کو گنگناتا بھی ہوں. سیف الدین سیف, وہ بڑے نکچڑے شاعر تھے, فلمی گانے بھی لکھے, فلمیں شاید پروڈیوس بھی کی, پھر فلمی ماحول سے بازن ہو کے چھوڑ دیا. انہوں نے ایک اور بھی لکھے گانے فلموں میں بڑے اچھے, لیکن ایک گانا ہے وہ بڑی سی شاعری, منیر حسین نے گایا اس کو, اور سیف الدین سیف صاحب نے لکھا ہوا ہے, اور یہ پکچرائز ہوا گانا میرے فیورٹ اداکار تھے سنتوش کمار, بہت خوبصورت, ہاں جی, بہت خوبصورت, اس پہ پکچرائز ہوا. وہ شاعری بڑی اچھی ہے. اس کے بعد ہم پروگرام ختم کریں گے. جی جی. قرار لوٹنے والے, قرار لوٹنے والے, تو پیار کو ترسے میری وفا کو, میرے اعتبار کو ترسے قرار لوٹنے. خدا کرے
تیرا رنگ شباب چھن جائے خدا کرے تیرا رنگ شباب چھن جائے تیری شراب جوانے خمار کو تر سے قرار لوٹنے والا تو روئے رات کے تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر تو روئے رات کے تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر تجھے قرار نہ آئے قرار کو تر سے قرار لوٹنے والے